الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، دنیا میں جتنے بھی لوگ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کی مجموعی طور پر دو قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے جو آسمانی مذہب، آسمانی تعلیمات پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے الحمدللہ مسلمان ہیں یا پھر عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، اہل کتاب. اور ایک قسم وہ ہے جو آسمانی تعلیمات کے پیروکار نہیں ہیں. ان کے دنیا کے اندر کوئی دانش مند، کوئی فلاسفر ٹائپ، کوئی بہت عقل مند قسم کے لوگ تھے. لوگوں نے ان کو اپنا پیشوا مان لیا اور ان کی باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیا، تو انہوں نے اپنے ان پیشواؤں، ان عقل مندوں کی باتوں کو ہی دین سمجھ کر اس کے پیروکار بن گئے. یہ ہندو مت، بدھ مت، کئی مذاہب ہیں، تو ایک مشہور مذہب ہے بدھ مت. یہ سارا جاپان اسی کا پیروکار ہے. گوتم بدھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے گزرا ہے، اور واقعتاً وہ بڑا سمجھدار، لوگوں کو جوڑ کے رکھنے والا، بہت زیادہ نفیس طبیعت کا انسان تھا. اور اس کی تعلیمات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی بھی ملتی ہے، کیونکہ اس کے پاس علم تھا پہلی کتابوں کا. تو اس نے اپنے پیروکاروں کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے والے ہیں. تو یہ جو گوتم بدھ تھا، اس نے، اس کے شاگرد اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس نے ایک سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ سب سے اچھا انسان کون ہے؟ شاگردوں نے مختلف جواب دیے. ان میں ایک بندے نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کو لوگ اچھا کہیں. سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کو لوگ اچھا کہیں. گوتم بدھ نے، چونکہ بڑا سمجھدار آدمی تھا، اس نے اس اپنے شاگرد کے جواب میں ایک لفظ کا اضافہ کیا اور اس جواب کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیا. اس نے کہا سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کو اچھے لوگ اچھا کہیں. اس نے یہ کہا. تو یہ اس کا ایک بڑا زبردست جملہ ہے کہ اچھا وہ ہے جس کو اچھے لوگ اچھا کہیں. ہر ایک کو اچھا کہنے والے لوگ ہوتے ہیں جو بندوں کے چمچے ہوتے ہیں، جن کی اپنی تربیت غلط ہوتی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے ظالم ہیں، ان کے گرد ایسے لوگوں کا جھمکٹ ہے جو ان کے ظلم کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، ان کے تکبر کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. اپنی جہالت، اپنے مفاد میں ان کے لیے رطب اللسان ہوتے ہیں، ان کی تعریف کے بڑے بڑے پل باندھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اچھے لوگوں کے نزدیک برا ہوتا ہے. تو اچھے لوگ جس کو اچھا کہیں وہ بندہ حقیقت میں اچھا ہے.
تو سب سے زیادہ اچھوں کے اچھے کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا کوئی نہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک عیسائی ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے The 100، اس میں اس نے 100 دنیا انسان کی تاریخ کے بندوں کو چن چن کے اپنی عقل، اپنے ذہن سے ترتیب وار اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کو کوئی عقیدت نہیں ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عقیدت نہیں ہے، اور وہ بندہ مرا بھی عیسائی ہے۔ یا تو ہم یہ کہیں کہ وہ عقیدت میں مسلمان ہو گیا تھا، مسلمان ہو کے مرا، جس نے وہ کتاب لکھی دنیا کی مشہور کتاب ہے، وہ خود عیسائیت کی حالت میں مرا ہے، عیسائی مرا ہے۔ اس کے باوجود اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عقیدت کی بنیاد پر نہیں، بصیرت اور حقیقت کی بنیاد پر اس کتاب میں پہلے نمبر پہ جگہ دی ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ میں نے دنیا بھر کے بڑے بڑے انسانوں کا مطالعہ کیا اور بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا، لیکن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جس زاویے سے دیکھا، میں نے کمال کی انتہاؤں پہ پایا۔ ان جیسا بندہ نہ ان سے پہلے کوئی آیا، نہ ان کے بعد کوئی آ سکتا ہے، اور جتنا انسانیت کو فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوا، وہ کسی اور کی ذات سے نہیں ہوا۔ وہ عیسائی ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی عقیدت سے اتنا متاثر ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھتا ہے کہ آپ جیسا انسان اور کوئی نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے اچھے ہیں، اتنے اچھے ہیں کہ جو دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی ان جیسا کوئی نہیں۔ ان کے کردار پر ابو جہل اور بڑے بڑے دشمن کبھی انگلی نہیں اٹھا سکے۔ صادق اور امین، اور کتنی بلند و بالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو گوتم بدھ نے کہا اچھا وہ ہوتا ہے جس کو اچھے لوگ اچھا کہیں، اور جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کہیں، اس کی اچھائی کی کوئی حد ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جو دوسروں کو تکلیف نہ دیتا ہو، جوڑ کا سبب بنتا ہو، توڑ کا سبب نہ بنتا ہو، دلوں کو جوڑ کے رکھتا ہو، دلوں کو توڑ کے رکھتا نہ ہو، اس بندے کی اچھائی کی عظمت کو سلام، جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اچھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اچھا کوئی نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش بیٹھے، درائے رحمت جوش میں تھا۔ اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محسوس کیا کہ آج تو ماشاءاللہ چہرے پر بڑی غیر معمولی بشاشت ہے، اور بڑا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک اس وقت بڑا خوش ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دریائے رحمت کے جوش کو دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنا چاہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آج تم جو پوچھو گی میں اس کا جواب دوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فوراً اپنے ابا ابو بکر یاد آ گئے، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو جتنا سمجھتے تھے اتنا کوئی اور نہیں سمجھتا تھا۔ جتنا مزاج شناسی نبوت کا فن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ حضرت عائشہ نے عرض کی کہ انہوں نے سوچا کہ ایک میں کوئی بات پوچھوں، کیوں نہ میں اپنے ابا جی کے پاس جاؤں اور ان کے علم اور ان کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت ہے، اور ان کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی پہچان ہے، میں ان کے علم کی روشنی ان سے رہنمائی دے کے آ کے سوال کرتی ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ ابا جی سے پوچھوں؟
جو وہ کہتے ہیں وہ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں. فرمایا جاؤ پوچھو. حضرت عائشہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں، عرض کی کہ آج درائے رحمت نبوت کا جوش میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پوچھو گی میں تمہیں بتاؤں گا، آپ مجھے بتائیں میں کیا پوچھوں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ وہاں جاتی ہے جہاں کسی کی سوچ نہیں جاتی. انہوں نے عرض کی اچھا پھر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھو کہ معراج کی شب جو راز و نیاز کی باتیں آپ اور اللہ پاک کے درمیان ہوئی تھیں، جس کی آپ نے اور قرآن پاک نے ہمیں خبر نہیں دی، ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى کہ اللہ نے اپنے بندے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ وحی کی جو وحی کی. تمہیں اس سے کیا سروکار، میرے اور میرے محبوب کی راز و نیاز کی باتیں ہیں. اللہ نے ان پر روشنی نہیں ڈالی کہ اللہ نے اور کیا کیا باتیں کی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سوال بڑا پسند آیا. فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. یا رسول اللہ، ابا جی نے یہ کہا ہے کہ وہ راز و نیاز کی باتیں جو آپ نے نہیں بتائیں، اللہ پاک نے نہیں بتائیں، ان میں سے کوئی ایک بات بتا دیں. اب یہ کتنی قیمتی بات ہے. یہ کوئی دو دوستوں کا راز نہیں ہے، یہ کسی عام دنیاوی بندے کا راز نہیں ہے. یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کی باتیں جو کسی کو نہیں پتا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا. یہ وہ بات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باتیں ہوئی تھیں ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے دلوں کو جوڑے گا، جو شخص لوگوں کے دلوں کو جوڑے گا میں نے اس پر جنت واجب کر دی. یہ بات بتائی، جو شخص لوگوں کے دلوں کو جوڑے گا، لوگوں کے دلوں کو اچھے اخلاق سے، اچھے رویوں سے، پیار بھری باتوں سے جوڑا جاتا ہے. جو لوگوں کے دلوں کو جوڑے گا انتشار کا سبب نہیں بنے گا، اتفاق کا سبب بنے گا. لوگوں کے دلوں کو جوڑے گا میں نے اس پر جنت واجب کر دی. یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خوشی خوشی اپنے ابا جی کے پاس آتی ہیں اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ، ابا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگ گئے. انہوں نے عرض کی کہ ابا جی یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ اس میں کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا بیٹی بات یہ ہے کہ جو لوگوں کے دلوں کو جوڑے گا اس پر اللہ نے جنت واجب کر دی. میں اس کے برعکس سوچ رہا ہوں کہ جو لوگوں کے دلوں کو توڑے گا اس پر کیا واجب ہوگا؟ جو لوگوں کے دلوں کو توڑے گا اس کے لیے کیا ٹھکانہ ہوگا؟ جس نے جوڑا اس کے لیے تو جنت اللہ نے واجب کر دی، اور جو اس کے الٹ چلے گا، اس کے برعکس چلے گا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس انجام کو سوچ کر میں رو دیا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سوچ وہاں جاتی ہے جہاں کسی اور کی سوچ نہیں جاتی. جب سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی، سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم خوشیاں منا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نصرت کا، اپنی مدد کا اشارہ دے دیا کہ اے پیغمبر جب آپ دیکھیں کہ اللہ کی مدد آ گئی، فتح نصیب ہو گئی اور لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، بظاہر یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب اسلام کے لیے فتح ہی فتح ہے. لوگ جماعتوں کی جماعتیں فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی. سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو رہے ہیں، اکیلا ابو بکر بیٹھا رو رہا ہے. صحابہ نے پوچھا یہ تو خوشی کا مقام ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟
انہوں نے کہا اس کے اندر جو چھپی ہوئی بات ہے اس کو سوچ کے رو رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کی فتح ہو جائے اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو جائیں۔ جب مقصد نبی کا پورا ہو جاتا ہے تو اللہ نبی کو اپنے پاس بلا لیا کرتا ہے۔ مجھے اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے جانے کا اشارہ محسوس ہو رہا ہے، اس لیے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا سوچ کے رو رہا ہوں۔ آیت میں تو بڑی خوشخبری ہے، لیکن اس خوشخبری کے بعد ہونا کیا ہے؟ نبوت کا مقصد پورا ہو گیا تو اللہ نے اب اپنے نبی کو اپنے پاس بلانا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے رو دیے، تو کتنی بڑی بات ہے، لوگوں کے دلوں کو جوڑنا کتنی بڑی بات، اللہ نے ان پر جنت واجب کر دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو حسن اخلاق سے پیش ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اور اچھے معاملہ کرنے میں سب سے بڑا حق وہ والدین کا ہے۔ والدین کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ کتابیں بھری پڑی، قرآن میں بار بار اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہمیں حکم دیا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں صرف والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے دیتا اور اس حسن سلوک کی وجہ نہ بیان کرتا تو بھی ٹھیک تھا۔ اللہ ہے، جو بھی حکم چاہے وہ دے سکتا ہے، لیکن اس نے اس کی وجوہات بھی بیان کی ہیں کہ میں جو تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں حملتہ امہ کرہن، کہ ایک انسان جو دنیا میں آتا ہے اس کی ماں اس کو حالت حمل میں بڑی ناگواریوں کے ساتھ اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، بڑی ناگواریوں کے ساتھ 9 مہینے ایسے اس پہ گزرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی وہ اس بات کا انکار کرے کہ نہیں جی میں تو 9 مہینے اپنی ماں پہ بوجھ نہیں بنا تھا، تو اس کے لیے حکم نہیں ہے، چاہے امام کعبہ ہو، چاہے پوری دنیا کا بادشاہ ہو، انسان اگر وہ ہے تو وہ اپنی ماں کے احسان کے نیچے دبا ہوا ہے کہ 9 مہینے تک اس کی ماں نے اس کو انتہائی ناگواریوں کے ساتھ اٹھایا تھا۔ اور اس زمانے میں ماں کی حالت بدل جاتی ہے، جسمانی کیفیات بدل جاتی ہے، کھانا پینا اچھا نہیں لگتا، اور کیسے کیسے حالات سے وہ دوچار ہوتی ہے، اور ہر وقت جسم ٹوٹا رہتا ہے، تو کھانے پینے کی ترتیب بدل جاتی ہے، اپنی مرضی کا کھانا نہیں کھا سکتی، بس اب اس نے وہ کھانا ہے جو پیٹ میں اللہ کی امانت کے لیے مفید ہے، وہ کھانا ہے، جو اس کے لیے نقصان دہ ہے وہ اس نے نہیں کھانا، چاہے وہ اس کو بے حد پسند ہو، اس نے نہیں کھانا۔ اور یہ بڑی مشقت کا سفر ہوتا ہے۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور پھر جب وہ حمل وضع کرتی ہے، بچہ دنیا کے اندر آتا ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر دستخط کر کے پھر بچہ دنیا کے اندر آتا ہے۔ دنیا میں عورتوں کی جتنی بھی اموات ہوتی ہیں ان میں ایک بڑی تعداد ان عورتوں کی ہیں جو اللہ کی اس امانت کو دنیا میں منتقل کرتی کرتی درد کو برداشت نہ کر پئی اور مر گئی۔ کتنی ایسی عورتیں، اس سے بڑی کوئی قربانی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا کوئی کسی کے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ اس کو وجود میں لانے کے لیے اپنا وجود قبر کی امانت بن گیا۔ اتنی تکلیف کہ برداشت ہی نہیں ہوئی اور مر گئی۔ کتنی عورتیں ایسی، کتنے ایسے واقعات ہیں کہ اس کیفیت میں عورتیں جان سے چلی جاتی ہیں۔ کوئی کرتا ہے کسی کے لیے؟ اتنا بڑا انسان، اور وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، اور پھر
2 اور حولین کاملین 2 سال تک پھر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور پھر وہ بچے کے لیے وقف ہو جاتی ہے. یہ دودھ گویا ماں اپنے شباب کو بچے کے اندر انڈیل رہی ہوتی ہے. ماں اپنی طاقت کو بچے کے اندر بھر رہی ہوتی ہے. بچے کو شباب دینا، اس کو قوت دے کر کمزوری خریدنا، کوئی دنیا میں ایسے کرتا ہے؟ اس کو طاقت دے کر خود کمزور ہو جانا، اس کو شباب اس میں منتقل کر کے خود بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھنا، اپنی ساری توانائیاں اس میں منتقل کر کے ساری کمزوریوں کو مول لینا، کون ایسے کرتا ہے؟ ہاں، تو یہ بڑا احسان ہے کہ 2 سال تک وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی، 2 سال 1.5 سال تک وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. یہ بڑے بڑے احسان ہیں. اور پھر چوتھا احسان وہ بچوں کے اوپر والدین کا یہ ہوتا ہے کہ بچہ 12 13 15 سال 20 سال کی عمر تک کوئی محنت نہیں کرتا، اس کے والدین اس پہ انویسٹ کرتے ہیں، اس پہ پیسہ لگاتے ہیں، اس کی ایک ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں، اس کے لیے سب کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں، اس کو سب کچھ لا کے دیتے ہیں. آپ اندازہ فرمائیں، آپ میں سے سب بھائی تقریباً والد کی اللہ نے ان کو مرتبے پہ فائز کیا ہوا ہے. ایک والد اس کو پتہ ہے کہ میرے بچے کو یہ چیز پسند ہے. مثال کے طور پہ وہ آ رہا ہے، راستے میں اس نے امرود دیکھ لیے، اس نے خربوزہ دیکھ لیا، اس کو اپنے بچے کا ذہن میں آیا کہ جب میں پچھلی دفعہ امرود لایا تھا تو میرے بچے نے بڑے شوق سے کھایا تھا. بچے نے کہا بھی نہیں کہ بابا آپ میرے لیے لے کے آئیے گا، لیکن وہ مجبور ہو جاتا ہے اس محبت کے ہاتھوں جو اللہ نے بچے کی اس کے دل کے اندر اس کے پورے وجود میں بھر دی ہے، وہ بچے کی پسندیدہ چیز لے کے گھر جاتا ہے. تو والدین کا ایک بہت بڑا احسان ہماری گردنوں پر یہ ہے کہ ہمارے مطالبے کے بغیر ہماری پسندیدہ چیزیں ہمارے والدین ارینج کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. لیکن وہ محبت جو بچوں کی اللہ نے دل میں رکھی ہے، ٹھاٹھے مار رہی ہے، وہ اس بات پر مجبور کر رہی ہوتی ہے کہ بھائی کہ اپنے بچوں کے لیے یہ لے کے جاؤ. بچے کی مسکراہٹ کو دیکھ کر والدین کو جو خوشی ہوتی ہے، وہ خوشی اس کا اندازہ کوئی اور لگا ہی نہیں سکتا. کتنی اللہ نے دل کے اندر محبت بھر دی. تو لہذا جن والدین نے بچوں کے لیے یہ کچھ کیا، ان بچوں کو اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ اس سے بھی بڑھ کے تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کے سامنے اف بھی نہ کہو. اف، ایک آدمی بڑا نفیس آدمی ہو اور اچانک سے اس کو نظر آئے کہ اس کے ناخن میں تھوڑا سا میل پھنسا ہوا ہے، اس کے ناخن میں ہلکی سی کالس میل کی نظر آ رہی ہے، تو اس کو وہ میل دیکھ کر جو ناگواری ہوگی اور وہ چاہے گا میں جلدی سے ناخن کاٹ لوں، حالانکہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہو جاتا ہے. وہ ناگواری جو اس کو نظر آئی، اس پر جو اس نے ہلکا سا رد عمل کے اف، یہ کیا ہوا، اس کو اف کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ والدین کے سامنے یہ اف بھی نہیں کرنی، ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنی، بس سر تسلیم خم کرنا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں. ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کرے. اللہ معاف کرے، اگر کوئی شرک پر مر جاتا ہے تو اس کے لیے جنت نہیں ہے، کیونکہ وہ مشرک مرا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو بخشنا نہیں ہے. شرک اتنا بڑا گناہ ہے
تو اللہ قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے والدین تمہیں شرک کرنے پر مجبور کریں تو تم نے لہجے کی مٹھاس کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا. ہاں اگر وہ تمہیں شرک کرنے پر مجبور کریں تو بھی آپ نے بہت محبت بھرے شیرینی والے لہجے کے ساتھ ان سے گزارش کرنی ہے کہ جی آپ کے مجھ پہ بڑے احسانات ہیں، میں آپ کا غلام، میں آپ کا نوکر، میرے سے بڑا آپ کا نوکر کوئی نہیں، لیکن ابا جی شرک میں نہیں کر سکتا، آپ کا میرا جو خالق ہے اس نے منع کیا ہے اور جو حکم دے میں کروں گا، شرک میں نہیں کر سکتا. یعنی کہ اتنا بڑا اگر گناہ جو سب سے بڑا گناہ ہے اس کا حکم دے تو بھی ان کے سامنے لہجے میں کڑواہٹ کی اجازت نہیں ہے. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، بہت پیار کے ساتھ پھر بھی بات کرنی ہے. کافر بھی ہوں بدتمیزی نہیں کرنی ہے، والدین مشرک بھی ہوں بدتمیزی نہیں کرنی ہے. یہاں تو والدین شرک تو ایک بہت بڑا گناہ ہے. والدین اگر بچے کو کہہ دیں بیٹا موبائل بند کر دو، رکھ دو سائڈ پہ، اس کے ماتھے پہ ناگواری کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں. والدین کوئی کام کہیں، بچہ اس کام کو کرتے وقت چہرے پر ناگواری لے کے آئے، یہ کیسی اطاعت ہے؟ یہ کیسی اطاعت؟ ٹھیک ہے میں کر دوں گا، یہ کہتا ہوا گھر سے نکل جائے، کمرے سے نکل جائے، یہ تو نری بدتمیزی ہے. اللہ کہتا ہے تمہارا رواں والدین کی اطاعت میں جھکا ہوا ہو، تمہارے لہجے میں کسی قسم کی کرختی اللہ کو برداشت نہیں ہے والدین کے سامنے. جب اتنا بڑا گناہ اس کے لیے تم والدین کو سیدھا انکار اور آنکھیں نہیں دکھا سکتے اور انکار نہیں کر سکتے، تو جو دوسری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس میں والدین کے سامنے آواز کو اونچا کرنا یا چہرے پر ناگواری لانا، وہ کتنا بڑا جرم ہوگا، کتنا بڑا جرم ہوگا. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں اف سے ہلکا لفظ ہے ہی کوئی نہیں، اگر ہوتا تو اللہ اس لفظ سے بھی منع کر دے. تو والدین کی فرما برداری بندے کو بھاگ لگا دیتی ہے. ہاں وہ آپ نے غار والوں کا واقعہ سنا ہوگا کہ جب وہ غار کے اندر پھنس گئے بنی اسرائیل کے 3 آدمی، ان میں ایک نے یہی تو کہا تھا یا اللہ میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوں، تو جانتا ہے کہ سب سے پہلے دودھ ان کو لا کے پلاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت سے خوش ہو کر اس پتھر کو سائڈ پہ کر دیا. ہر ایک بندہ مشکلات کے غار میں پھنستا ہے، لیکن اگر اس کے پاس والدین کی اطاعت اور رضامندی والی چابی ہو تو وہ ہر مشکل کا تالا کھول سکتا ہے. اور اگر اس کے پاس والدین کی اطاعت و فرما برداری اور ان کی رضا والی چابی نہیں ہوگی تو مشکلات میں جکڑا رہے گا، اس کو کوئی چھڑوا نہیں سکتا. رضا الرب فی رضا الوالدی و سخط الرب فی سخط الوالدی، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں. ماں 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 ہم سب کرتے ہیں، ماں کی عظمت کو 100 دفعہ سلام، لیکن باپ کی عظمت ماں سے زیادہ ہے. ماں کی رحمت زیادہ ہے، باپ کی عظمت زیادہ ہے. رحمت ماں کی، شفقت ماں کی زیادہ، لیکن عظمت باپ کی زیادہ ہے. لہذا انتہائی احترام کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. جن کے والدین گزر چکے ہیں اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا